آج 20 رمضان منگل کا دن اور وہ رات آ چکی ہے جس کا آپ سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ جی ہاں، لیلۃ القدر کی پہلی رات یہ وہ گھڑی ہے جس کی تلاش میں لوگ قبروں میں چلے گئے، مگر آج کی رات آپ کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ اگر آج کی رات بھی آپ لاپرواہی میں سو گئے یا موبائل کی سکرین میں کھوئے رہے تو یاد رکھیے گا، آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی اتنے بد نصیب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دے اور آپ اسے ٹھکرا دیں؟ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، آج آسمان سے وہ فرشتے اتر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں آپ کے اگلے 1 سال کے رزق، صحت اور کامیابی کے فیصلے ہیں۔ لوگ روتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، میں کہتا ہوں کہ آج کی ایک رات میں وہ طاقت ہے کہ اگر آپ سچے دل سے 900 کروڑ کا سوال کریں گے تو عرش والا اسے پورا کرنا اپنی شان سمجھتا ہے، کیونکہ آج وہ دینے کے موڈ میں ہے۔ مگر ڈریے اس لمحے سے جب کل صبح کا سورج نکلے گا اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کاش میں جاگ جاتا ہے کہ کاش میں نے ماہ رمضان کی پہلی طاق رات ہی عمل کر لیا ہوتا، اللہ کو راضی کر لیا ہوتا، اللہ کے سامنے جولی پھیلا لی ہوتی تو میں بھی دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا۔ شب قدر کی یہ رات محض جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹنے اور اپنی پوری زندگی کا نیا بجٹ پاس کروانے کی رات ہے۔ یہ رات 21ویں رات ہے، یہ رات رب کعبہ سے نصیب لکھوانے کی رات ہے۔ شب قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اگلے 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو کتنا رزق ملے گا، آپ کی شادی کہاں ہوگی، آپ کو کون سی بیماری آئے گی یا شفا ملے گی، یہ سب آج رات لکھا جا رہا ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج خاموش رہے تو ڈیفالٹ تقدیر لکھی جائے گی، اور جو تقدیر چل رہی ہے غربت والی وہی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر آج آپ نے رو کر اپنا نصیب لکھوا لیا تو واللہ اللہ آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے بچا لے گا اور آپ کی طرف آنے والی بلائیں آپ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ اپنی قسمت کا قلم خود تھامنے کی رات ہے کہ آپ اب بھی خاموش رہ کر اپنی پرانی زندگی پر راضی ہیں۔ آج کی رات ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ آج رات جب آپ سجدے میں گر کر اللہ کو اس قرآنی سورت مبارکہ سے پکاریں گے تو اللہ ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا کہ پورے سال کا رزق آپ کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے پریشان ہے، یاد رکھے دلوں کو پھیرنے والا آج سب سے زیادہ قریب ہے۔ آج مانگی گئی دعائیں آپ کے حق میں وہ فیصلہ کروا دیں گی جو ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے ہی پسند کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑے، بیوی شوہر کے لیے پڑے، نافرمان اولاد کے لیے پڑے، جس نے آج کی رات اللہ کو اپنا ضامن بنا لیا، اللہ اس کے قرضے ایسے غیب سے اتارے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج 900 کروڑ مانگنا بہت چھوٹا سوال ہے کیونکہ آپ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO سال میں صرف 1 بار ایسی میٹنگ کرتا ہے جہاں وہ ہر ملازم کو بلینک چیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی مرضی کی رقم اور اپنی مرضی کا پروموشن لکھ لو۔ شب قدر یہ وہ رات ہے، فرشتے آج آپ کے پاس خالی چیک لے کر کھڑے ہیں۔ جو آج اپنی مرضی کا نصیب لکھوانے گا وہ کل دوسروں کی ترقی دے کر حسد کرے گا۔ یہ پورے سال کی پلاننگ کی رات ہے۔ جو آج کی رات پلاننگ میں شامل نہیں ہوگا وہ پورا سال حادثات کا شکار رہے گا۔ کیا آپ اپنی زندگی کو حادثات سے دوچار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما دے؟ تو آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات ہے، یہ 21ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کے 3 ایسے خاص راز بتانے والا ہوں جنہیں جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ تیسرا راز جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ راز کیوں نہیں بتائے جاتے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے آپ کو یہ تینوں راز بھی پتہ چلیں گے، اور جو شخص آج ان رازوں پر عمل کرے گا وہ پورا سال مجھے دعائیں دے گا کیونکہ اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ایک رات کی عبادت نہیں
بلکہ یہ الہی الٹیمیٹم ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک طرف کروڑوں کی تقسیم ہو رہی ہے اور دوسری طرف محرومی کے گہرے گڑھے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سوال اللہ کی طرف سے اس رات کی ہیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج آپ نے دنیاوی کاموں میں، کاروبار کی فکروں میں یا موبائل کے نوٹیفیکیشنز پہ مصروف رہے تو آپ اس شخص کی طرح ہیں جسے بادشاہ نے اپنے خزانے کے سامنے کھڑا کیا اور وہ وہاں جا کر سو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بلائی سے محروم رہ گیا۔ سوچئے، اگر آج آپ نے یہ عمل نہ کیا تو آپ کا نام محروموں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا، جن کی دعا عرش تک نہیں پہنچتی۔ کیا آپ اگلے 1 سال کے لیے اپنی دعاؤں پر تالا لگوانا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ ذرا تصور کرے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور کائنات کے سب سے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ بد دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر جیسی راتوں میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جو آج سورہ کوثر اور استغفر اللہ کی ضرب نہیں لگائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ دنیاوی کام تو کل بھی ہو جائیں گے مگر جبرائیل علیہ السلام کی یہ دستک دوبارہ نہیں ہوگی۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا انعام جیتنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص سگنل پکڑنا ہے جو سال میں صرف ایک بار 5 منٹ کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں یا کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو وہ سگنل گزر جائے گا اور آپ کے پاس ایکسپائر ہو جائے گا۔ دنیاوی کاموں میں مصروف ہونا ایسے ہی ہے جیسے ہیرے لٹ رہے ہوں اور آپ مٹی کے برتن صاف کرنے میں لگے ہوں۔ جو آج غائب رہا، جو آج لاپرواہی کرے گا، اس کا اکاؤنٹ اگلے 83 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 83 سال آپ کو کبھی بھی رزق اور دولت میں کمی نہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچتا رہے۔ اب آج 21ویں رات یعنی پہلی طاق رات، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا وہ دروازہ جو سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ اس رات کا سب سے پہلا عظیم ترین عمل استغفار ہے۔ آپ نے رب کو راضی کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، لیلۃ القدر کی پہلی خاموش دستک ماہ رمضان کی 21ویں رات ہے۔ آپ نے پورا سال جو گناہ کیے، جو غلطیاں کی، آج وہ سب مٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج اس پہلی طاق رات میں بھی آپ کی زبان پر استغفر اللہ نہ آیا، اگر آج بھی آپ کی آنکھوں سے اپنے گناہوں پر ایک آنسو نہ نکلا، تو یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو آج معافی نہیں مانگے گا وہ قیامت کے دن اس بھیڑ میں کھڑا ہوگا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نافرمان کے لسٹ میں لکھ دیا جائے؟ آج استغفار نہیں پڑا تو پورے مہینے کی عبادت کا وہ مزہ اور فائدہ کبھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے۔ ایک گنہگار شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، مگر ایک طاق رات میں وہ مصلی پر گر کر صرف اتنا بولا کہ مولا میں تھک گیا ہوں گناہ کرتے کرتے، تو نہ تھکا مجھے معاف کرتے کرتے۔ واللہ اس کے رونے کی آواز نے عرش کو ہلا دیا اور اسی وقت فرشتوں نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ جب آپ 21ویں رات میں، پہلی طاق رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں استغفار پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے گناہوں کے پہاڑ کو راکھ بنا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص تکبر میں آج بھی گردن نہیں جھکائے گا وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ تصور کریں کہ آپ کا دل
سفید لباس ہے جب اس پر گناہوں کے کالے داغ لگ چکے ہوتے ہیں۔ استغفار وہ طاقتور تیزاب ہے جو ان ضدی گناہوں کو ایک پل میں صاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ تیزاب استعمال نہیں کریں گے تو وہ لباس اتنا کالا ہو جائے گا کہ پھر کوئی بھی رنگ اس پر نہیں چڑھے گا۔ 21ویں رات، پہلی طاق رات، وہ کلیننگ ڈے ہے جب اللہ ہر کسی کو صاف ہونے کا موقع دیتا ہے، ہر کسی کو معافی کا موقع دیتا ہے۔ جو آج اپنے گناہوں کو نہیں دھوئے گا وہ ساری زندگی اس گندگی کے ساتھ جیے گا۔ کہ آپ بھی اس کالے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے نمبر پر استغفار پڑھیں۔ اب لیلۃ القدر کی نظیم راتوں میں استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کی عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک انتہائی قیمتی اور سفید لباس پہننا چاہتے ہیں لیکن آپ گناہوں کی مٹی سے لت پت ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میلے جسم کے ساتھ قبر میں جائیں، ہرگز نہیں۔ استغفار آپ کی روح کا غسل ہے جو ماہ رمضان کے پورے مہینے میں آپ کو نہ مل سکا۔ لوگ پورا سال اس وظیفے کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی طاق رات لیلۃ القدر میں استغفار پڑھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ استغفار پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، پورا سال انہیں اور کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ اس رات اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں، کامیابی اور خوشحالی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ گناہ انسان اور اس کی دعا کے درمیان ایک سیاہ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ دیوار نہیں گرے گی آپ کی کوئی بھی پکار عرش الہی تک نہیں پہنچے گی۔ شب قدر میں استغفار پڑھنا اس دیوار کو گرانے کا نام ہے۔ اس لیے آج اس دیوار کو گرانے کے لیے آپ نے اس استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی بلکہ فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ کائنات کی سب سے عظیم رات کے لیے کائنات کے سب سے بڑے انسان نے صرف معافی کا انتخاب کیا، یعنی یہ نبوی عمل ہے جو انہوں نے اپنی حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا۔ اس لیے آج استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان کی پہلی طاق رات شب قدر میں یہ خاص عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اللہ معاف کرتا ہے تو وہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ مانگنے سے پہلے جولیاں بھر دیتا ہے۔ ساری رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد، استغفار سے اپنے دل کے برتن کو صاف کرنے کے بعد، اب باری ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی، یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفار اگر توبہ ہے تو پہلا کلمہ وہ شاہی مہر ہے جو آپ کے ایمان کی سنت کو عرش کے پائے کے ساتھ ہلا دیتی ہے۔ آپ نے استغفار سے گناہ دھو لیے، اب وقت ہے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا ایک نیا عہد نامہ سائن کرنے کا۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج 21ویں رات لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں بھی آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر سے معروم رہی تو یاد رکھیے گا آپ کی توبہ صرف ایک ادھورا خط ہے جس پر دستخط نہیں کیے گئے۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ جس شخص کا دل توحید کی اس ضرب سے خالی رہتا ہے وہ ساری زندگی دنیا کے جھوٹے سہاروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور آخر کار موت کے وقت اس کی زبان لرز جاتی ہے کہ آپ اس آخری وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ قیامت کے دن جب ایک بندے کے گناہوں کے 90 رجسٹر ترازو میں رکھے جائیں گے اور پلڑا جھک جائے گا، تب فرشتہ ایک چھوٹا سا پرزہ لائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ جیسے ہی وہ پرزہ ترازو میں رکھا جائے گا وہ تمام گناہوں پر باری ہو جائے گا۔ جب ایک پرزے کی یہ طاقت ہے تو آج شب قدر میں آپ کی پکاری ہوئی یہ صدائیں آپ کے 900 کروڑ کے غم
پریشانیاں کیوں ختم نہیں کر سکتی؟ آج یہ کلمہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو آپ کی مرضی کے مطابق لکھنے کا وقت ہے۔ آج رب کعبہ سے یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر مانگے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی طاق رات میں آپ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تصور کریں، ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کے 7 لوہے کے دروازے ہیں۔ آپ کے پاس لاکھوں چابیاں ہیں مگر کوئی کام نہیں کر رہی۔ پہلا کلمہ وہ ماسٹر کی ہے جو 7 آسمانوں کے دروازے چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی تک راستہ بناتی ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کائنات کے اس پاور گرڈ سے جڑ جاتے ہیں جہاں سے رزق، عزت اور شفا تقسیم ہوتی ہے۔ جو آج اس کنیکشن کو بحال نہیں کرے گا وہ چھوٹی چھوٹی بیٹریوں کے سہارے یعنی دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے سال کے نصیب میں کامیابی لکھ دی جائے تو اس کلمہ طیبہ کا ورد بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیں۔ لیلۃ القدر کی رات، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کو صرف دیواروں پر سجانے کے لیے رکھا ہے، اس دل میں نہیں اتارا۔ شب قدر میں اس کلمے کا ورد آپ کے گناہوں کے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیتا ہے۔ جو آج اس کلمے سے محروم رہا وہ قیامت کے دن اس باری پلڑے کی برکت سے محروم رہے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے محروم رہ جائیں؟ اب آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ اس رات میں کلمہ طیبہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسم اعظم کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جادو ہو، بندش ہو، رزق کی تنگی ہے، یہ کلمہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھے عرش الہی تک جاتا ہے۔ اب اس کلمے سے عرش الہی کے دروازے کھلوانے کے بعد اب باری ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت یعنی سورہ کوثر کی۔ یہ وہ سورت ہے جو دشمن کی زبان بند کرنے، رزق کے چشمے جاری کرنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ سب سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اس بات کا اقرار کریں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یعنی آج کی رات طاق رات میں حاضری لگوائیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے اس رات کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ صورت اس وقت اتری جب دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا، یعنی بے نام و نشاں کہا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں وہ جلال رکھا ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دشمنوں کا نام مٹ گیا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ آج شب قدر کی اس پکار کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا سہارا نہ لیا تو یاد رکھیے گا دنیا آپ کو ابتر کر دے گی، آپ کی کوششیں بے نام و نشاں ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں رزق کے لیے بھٹکتی رہیں گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ پر ہنسیں؟ یہ آخری موقع ہے اپنی جیت کا جھنڈا گاڑنے کا، اللہ سے خیر کثیر پانے کا۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی ایک نہر نہیں بلکہ اس کا مطلب خیر کثیر یعنی اتنی بلائی ہے جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ کوثر کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کے معاملے میں وہی فیصلہ فرماتا ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا۔ توجہ کریں، شب قدر میں سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ کے حبیب والے فیصلے آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آج آپ قرض میں ڈوبے ہیں، کاروبار بند پڑا ہے، سورہ کوثر کی ضرب لگائیں۔ یہ وہ صورت ہے جو ذلت کو عزت میں اور تنگی کو رزق کی فراوانی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ماہ رمضان کی 21ویں رات لیلۃ القدر میں
ہمیں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو، اور ابھی تک لاپرواہی کریں، ابھی کمنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بعض اوقات آپ کی نیت کرنا ہی اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ آپ کی اس رات میں حاضری لگا دیتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ریگستان میں ہیں، آپ کے پاس پانی کا صرف ایک لوٹا ہے، یہ آپ کا رزق ہے، اور سورہ کوثر وہ انفینٹی پائپ لائن ہے جو سیدھی سمندر سے جڑی ہے، جہاں کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو آپ اس لوٹے پر بھروسہ چھوڑ کر اس لامتناہی ذخیرے سے جڑ جاتے ہیں۔ جو آج یہ پائپ لائن کنیکٹ نہیں کرے گا، وہ اپنی چھوٹی سی پونجی کے ختم کرنے کے ڈر سے ساری زندگی خوف میں گزارے گا۔ کیا آپ اب بھی اس ریگستان میں پیاسا مرنا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی بلائیں، آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین، آپ کے نظر بد لگانے والے، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، آپ کے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑے کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں، تو لیلۃ القدر کی رات میں آج سورہ کوثر کا پڑھنا اتنا منفرد ہے، اتنا مفید ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ 41 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے پورے جسم پر پھونک مارنی ہے، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ یقین جانیں، ماہ رمضان کی پہلی طاق رات میں یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی آپ کے جسم پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے نصیب پر، آپ کی نسلوں پر ہر طرح کی نحوستیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نفل اس رات کے پڑھنے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں، رکوع و سجود کے بعد سلام پھیریں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، یعنی آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون پڑھیں، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ سلام پھیر کر سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اور سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب کعبہ سے مانگے۔ یقین جانیں سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس رات کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے۔ آج کی رات ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، ایک بار لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود عرش الہی کی پہلی کنجی ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔